اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں پر سماعت۔ عدالت کی احتساب عدالت کو درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا، میرٹ پر احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں وجوہات نہیں دیں۔ احتساب عدالت کے فیصلے کی فائنڈنگ نہیں آئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، احتساب عدالت فیصلے کی وجوہات ہمارے سامنے نہیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، احتساب عدالت کو کیس بھیج دیتے ہیں، وہ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، وجوہات بھی دے دیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے کال آنے پر بانی پی ٹی آئی کو حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کال پر انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ادب کے ساتھ عرض ہے کہ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی تھی۔ نواز شریف نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ایٹمی دھماکہ بھی کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم اپنی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کہتے ہیں، اپنے ملک کے معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے۔ بانی پی ٹی آئی کو باعزت رہا کیا جائے، ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب بولے، ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بنتے ہی نون لیگیوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ لیگی ارکان اب یو ٹرن لے کر ٹرمپ کی تعریفیں کرنے میں مگن ہیں۔ طاقتور کی پوجا کرنا نون لیگی رہنماؤں کا پرانا وتیرہ ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے رہنماؤں کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اسد کیسر، شبلی فراز، شیخ وقاص اکرم اور دیگر کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ پی ٹی آئی رہنما اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ، خیبر پختونخوا حکومت کا آئی جی اسلام آباد سمیت 600 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد نے غیر قانونی ہتھ کنڈے اختیار کیے جس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ سی ڈی اے کے پی ہاؤس کو بند کرنے کے لیے مختلف بہانے بنا رہی تھی۔ قانون کے مطابق کوئی بھی پاکستانی کسی جرم میں ملوث ہو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سموگ بن گئی شہریوں کے لیے روک، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی ٹاپ پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 756 ریکارڈ کیا گیا۔ گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان میں بھی سموگ کا راج برقرار۔ اوکاڑا، رینالہ خود، چونیا، شکر گڑھ دیگر شہروں میں بھی فضائی آلودگی شدت اختیار کر گئی۔ فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، کھانسی، نزلہ اور زکام جیسی بیماریاں عام ہونے لگیں۔ پنجاب کے سموگ سے متاثرہ ڈویژن میں 31 جنوری تک شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ نے دھواں چھوڑنے والے کمرشل جنریٹرز چلانے پر پابندی عائد کر دی۔ سموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں کی سماعت کا تحریری حکم جاری۔ عدالت کا کمرشل جنریٹرز میں آلودگی کنٹرول کرنے والا اعلیٰ نصب آئندہ 7 دنوں میں نصب کرنے کا حکم۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ نصب نہ کرنے والے جنریٹرز کو سیل کر دیا جائے گا۔ ہاٹ سپاٹ ایریا سے تجاوزات کو ہٹایا جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے ایک ہی نوعیت کی مختلف درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے میں چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ سے ملاقات۔ وزیر داخلہ کا کراچی میں گارڈ کی فائرنگ سے 2 چینی شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ واقعے کی تفصیلات اور تحقیقات میں پیش رفت سے چینی سفیر کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی بولے کہ چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ سی پیک منصوبوں کی سیکورٹی کے لیے تمام ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ مشترکہ کوششوں سے پاک چین دوستی مسلسل پروان چڑھ رہی ہے۔ چین 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون کو مزید آگے بڑھانے اور پاکستانی اداروں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تیار ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری، بیرون ملک مقیم پاکستانی گروپ کی $1.25 کروڑ سے زائد کی پیشکش۔ النہانگ گروپ نے وزیر نجکاری، وزیر ہوا بازی، وزیر دفاع سمیت دیگر متعلقہ حکام کو ای میل ارسال کر دی۔
پی آئی اے کے 250 ارب روپے واجبات کی ادائیگی کرنے کی بھی پیشکش۔ پی آئی اے ملازمین کی چھانٹی نہ کرنے، مرحلہ وار تنخواہوں میں اضافے کی پیشکش۔ قومی ایئر لائن کے لیے بہترین بزنس پلان سمیت فلیٹ میں جدید طیاروں کی شمولیت کی بھی یقین دہانی۔ پیشکش میں پی آئی اے کو دیگر ایئر لائنز کے لیے انجینئرنگ اور مینٹیننس ہب بنانے کا آپشن بھی شامل۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اصلاحاتی مذاکرات میں مطلوبہ پیش رفت نہ ہو سکی، پاکستان پر منی بجٹ لانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ آئی ایم ایف مشن 11 سے 15 نومبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف حکام منی بجٹ کی تیاری کو مانیٹر کریں گے۔ ٹیکس اہداف میں ناکامی پر آئی ایم ایف کا مانیٹرنگ مشن پالیسی معاونت کرے گا۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ٹیکس خسارے کا ابتدائی تخمینہ 400 ارب کے قریب۔ ٹیکس شارٹ فال کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پی آئی اے، ڈسکوز اور دیگر سرکاری اداروں کی نجکاری کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت زراعت پر توجہ دے، کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی پی اور مسلم لیگ نون اتحادی ہیں جسے آگے لے کر جائیں گے۔ حکومت تک مسائل پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ حکومت حقائق کو مد نظر رکھ کر گنے اور گندم کی سپورٹ پرائز کا اعلان کرے۔ قصور جوتے کی صنعت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ بڑھتی مہنگائی اور ٹیکسز کی بھرمار کے باعث صنعت زبوں حالی کا شکار۔ بجلی اور خام مال مہنگا ہونے سے جفت سازی کارخانے بند ہونے لگے۔ فیکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ ٹیکسز کی بھرمار اور مہنگائی نے کنگال کر دیا ہے۔ صحت کے شعبے میں سندھ کا کوئی صوبہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پورے ملک سے لوگ سندھ میں علاج کے لیے آتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کسی صوبے کے پاس سندھ جیسا ہیلتھ پروجیکٹ نہیں۔ این آئی سی وی ڈی سکھر میں مفت علاج ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت عوامی فلاح کے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف مائنڈ سیٹ کے ذریعے منفی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت کا 9 نومبر کو اقبال ڈے کے موقع پر چھٹی کا اعلان۔ کیبنٹ ڈویژن کا عام تعطیل سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ہفتے کو چھٹی کا اعلان کر دیا۔ یوم اقبال کے حوالے سے ملک بھر میں تقریبات منعقد ہوں گی۔ رواں سال شہر مشرق علامہ محمد اقبال کا 147واں یوم پیدائش منایا جائے گا۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ۔ کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال سے روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ آسٹریلوی اقدامات کی خلاف ورزی پر ٹیک کمپنیوں پر بھاری جرمانے ہوں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ مجوزہ قوانین اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مری کو اپ لفٹ کرنے کے منصوبے پر کام شروع۔ سیاحوں کی توجہ کا مرکز مال روڈ کو مزید خوبصورت اور اصلی حالت میں بحال کیا جائے گا۔ ورلڈ سٹی لاہور کا مری مال روڈ کو اپ لفٹ اور پارک کی خوبصورتی کے لیے سروے مکمل۔ مال روڈ اپ لفٹ منصوبے میں سائن بورڈز لگیں گے، رنگ و رنگ تبدیل ہوں گے۔ مال روڈ کے تاجروں اور سیاحوں نے مریم نواز کے منصوبے کو سراہا ہے۔